ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ گورنر محمد زبیر صاحب، ویسے حکومت کیوں آگے بڑھے جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی سے آگے چل رہے ہیں؟ اسٹاک ایکسچینج دیکھیں ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ دسمبر 2025 میں ایف بی آر کی جو ریکارڈ وصولی ہوئی ہے، یہ سارے اشاریے جب ان کے نزدیک مثبت ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے تو اسٹاک ایکسچینج کوئی اشاریہ نہیں ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 40 سے 50 فیملیز ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں بڑے سرمایہ دار ہیں، وہ آپس میں کھیلتے ہیں۔ کل کا اخبار کی 2 ہیڈنگز تھیں، ایک میں ریکارڈ تھا اسٹاک مارکیٹ کا اور دوسری طرف تھا ایکسپورٹس پلنج کر گئی ہیں۔ ایکسپورٹس جو پلنج کرنا از ریئل اکانومی، اس سے پاکستان کے ہر شہری کو افیکٹ ہوتا ہے۔ پاکستان کی معیشت کی اگر آپ بات کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اشاریوں کی جب بات کرتے ہیں تو عوام کے اشاریوں سے ریلیٹڈ بات کیوں نہیں کرتے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی غربت کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے، 45% انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے جو میجر کی جاتی ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ کے حساب سے۔ پاکستان میں جو بے روزگاری ہے، خود حکومت کی رپورٹ کے مطابق 21 سال کی تاریخ کی بلند ترین شرح ہے۔ پاکستان کی انویسٹمنٹ جو ہے خود حکومت کے حوالے سے 51 ایئرس کی لوئسٹ لیول ہے۔ تو مجھے سمجھ، ایکسپورٹس جو ہیں جو آج سے 3.5 سال پہلے تھے اس سے بھی نیچے ہیں۔ جب آپ معیشت کی بات کرتے ہیں تو اس کا عوام سے تعلق ہوتا ہے، 40-50 فیملی سے نہیں ہوتا۔ جب 1960 کی دہائی میں، اور چند صاحب کو میرے سے زیادہ اچھی ہسٹری پتہ ہوگی، ایوب خان کے زمانے میں بڑی ترقی کی بات کی جاتی تھی اور بہت اشاریے بھی، گروتھ وغیرہ سب، لیکن وہ 22 فیملیز اتنی زیادہ امیر ہو گئی تھیں تو اس کی وجہ سے ایک ریاکشن آیا تھا پاکستان میں۔ تو اگر آپ بات کر رہے ہیں وہ 40 فیملیز کا جو سٹاک ایکسچینج میں، بائی دا وے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں اگر کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ ایگریکلچر سیکٹر میں یا سروسز سیکٹر میں کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو پاکستان کی اگر ہم گروتھ لیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ایک ملک کتنا آگے گیا یا پیچھے گیا، تو پچھلے 3 سال کی جو ایوریج ہے 1.7% ہے۔ اب 1.7% پاکستان کا کوئی بھی 3 سال کا ایوریج لے لیں، لوئسٹ لیول ہے۔ اور اگر آپ اس کو پاپولیشن گروتھ سے کمپیئر کریں گے جو کہ 2.6% ہے، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ظاہر سی بات ہے یہاں ہر شخص جو ہے وہ اس مشکل میں آیا ہے جو پچھلے 3-3.5 سال میں۔ آپ نے ٹیکس کی بات کی تو میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ ٹیکس آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی معیشت 1.7% گرو کر رہی ہے اور ٹیکس کلیکشن اتنا بڑھ رہا ہے۔ اس کا بالکل واضح ریزن یہ ہے کہ آپ اسی پر ٹیکس لاد رہے ہیں، معیشت تو ایکسپینڈ نہیں کر رہی۔ آپ دوسرے سیکٹرز میں جا کے نہیں، آپ وہی سیلریڈ کلاس کو 240% آپ نے پچھلے 3 سال میں ٹیکس بڑھایا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کی 240% انکم بڑھی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو تباہ برباد ہو گیا، مڈل کلاس تباہ برباد ہو گیا، لوور مڈل کلاس، غریب طبقہ تباہ برباد ہو گیا۔ تو ایکسپورٹ، آپ ابھی بزنس کی بات کر رہے ہیں، ٹیکسٹائل ملز 150 ٹیکسٹائل ملز پچھلے 1 سال میں بند ہو چکی ہیں، آن اے ڈیلی بیسس بند ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس پلنج کر کے، انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی، اور آپ کہہ رہے ہیں اشاریے بڑے زبردست ہے۔ مجھے یہ نہ بتایا کریں کہ یار امیر کس طرح سے امیر ہو رہا ہے۔ ایون IMF کی رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ چلے یہ چند صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، رچ گیٹ رچ، یہ چند صاحب سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی، وہ زراعت کی بات کرتے ہیں، وہ عوام میں رہتے ہیں، آپ نے لوگوں کی بات کی۔ چند صاحب، حکومت کے دعوے ایک طرف، یہ دوسری بات جو گورنر صاحب فرما رہے ہیں یہ دوسری طرف، لیکن حکومت تو آگے بڑھ رہی ہے نا اپنے پلانز میں۔ دیکھیں جی، جہاں تک بات گورنر صاحب کی بات کا تعلق ہے، دیکھیں ٹیکنیکلٹیز تو یقیناً جب میں جو بابو بیٹھتے ہیں وہ تو انڈیکیٹر بڑے پازیٹیو دیتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں جی فارن ریزرو 21 بلین ہو گئے اور ایکسپورٹ بھی بہتر ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن نیچے جب ہم عوام کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو عوام یقیناً مشکلات میں، وہ سرکاری ملازم ہو، مزدور ہو، چھوٹا بزنس مین ہو، اور سب سے بڑھ کر کاشتکار، یہ وہ طبقے ہیں جو اس وقت سخت مہنگائی، بے روزگاری اور ڈپریشن میں چلے گئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے حکومت کو اپنی پالیسی ذرا چینج کرنی پڑے گی اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف جانا پڑے گا، اور ایگریکلچر ان کی پرائرٹی میرا نہیں خیال کہ ہو،
اور اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ایگریکلچر کے بغیر ملک کیسے چل سکتا ہے. آپ کا فوڈ باسکٹ ہی مکمل نہ ہو, آپ کی فوڈ باسکٹ کمزور ہو جائے, نیشنل سیکورٹی کے علاوہ جب آپ فوڈ سیکورٹی آپ کی ایٹ رسک ہو جائے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے. گندم کی ناقص پالیسی, امپورٹ کرنا, پھر ایکسپورٹ کرنا, پھر امپورٹ کرنا, پھر لوکل کسان کو پیسے نہ دینا. گنے کی ناقص پالیسی, چینی آپ نے 200 روپیہ کر دی, لیکن گنے کی قیمت وہی جب چینی 56 روپے ہوتی تھی تو گنے کی یہی قیمت ہوتی تھی. اب آپ نے گنے کی قیمت 200 روپے کی ہے تو آپ اس کے ساتھ مارکیٹ اکانومی جو جوڑیں اس کے ساتھ اسی حساب سے قیمت بڑھے. تو میرے خیال میں جو طبقے ہیں مختلف اور بالخصوص نوجوان طبقہ وہ یہ نظام سے تنگ آ چکا ہے اور اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے حکمرانوں پہ کہ وہ اس گھسے پٹے نظام کو کتنا چاہتے ہیں یا کیا وہ خود ریفارمز کرنا چاہیں گے. بہتر ہے کہ سیاستدان خود ریفارمز کر لیں. چلیں یہ بات میں ذرا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی پچھلی بات سے ذرا آگے بڑھاتا ہوں, کیونکہ سیاسی استحکام ہو تو معاشی استحکام ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ملاقات کے راستے میں جو مسائل ہیں وہ بتا دیے. آپ نے ایک دفعہ کہا تھا حامد میر صاحب کے شو میں کہ 8 فروری تک ملاقات نہیں ہوگی. یہ حکومت کی پالیسی ہے یا آپ کی رائے تھی؟ راجہ صاحب وہ جو بات کی تھی وہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں ہوئی تھی, انہوں نے وہ کلپ چلایا تھا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے وہ پورا کلپ چلایا ہے. اور وہ پورا کلپ یہی تھا کہ عمران خان صاحب, میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب جیل کو اپنا سیاسی ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ جیسے ایک سیاسی جماعت کا دفتر ہوتا ہے اس طرح وہاں سے آپریٹ کریں, پولیٹیکل مووز بنائیں. وہ جیلوں سے نہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جا سکتی کہ آپ اپنی سیاسی اجلاس وہاں پہ طلب کریں اور ان کو آپ چیئر کریں اور پھر اس کے بعد جو نیریٹو وہ بناتے ہیں وہ ریاست کے خلاف بناتے ہیں, ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے وہ نیریٹو بناتے ہیں. اس بات کی اجازت وہ گورنمنٹ نہیں دے سکتی. تو پھر اپنا مجھ سے پوچھا گیا جو اینکر ہے ان کی طرف سے کہ اگر 8 فروری تک وہ یہی کرتے رہے, تو میں نے کہا 8 فروری تک یہ کرتے رہے تو پھر ملاقات جو ہے وہ بھی مشکل ہے, کیونکہ ملاقات جو ہے وہ پولیٹیکل میٹنگ کے طور پہ نہیں دی جا سکتی یہ فیسلٹی کسی بھی پرزنر کو. چند صاحب آپ نے ملاقات کی فیور کی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کروائیں تو ریاست کے خلاف بیانیاں بناتے ہیں بیٹھ کے. دیکھیں جی, یہ تو آپ کو کچھ سی بی ایم کرنے پڑیں گے, آپ کو کچھ سمجھانا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے مجے ہوئے لوگ ہیں حکومت میں بھی, اور یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. یقیناً اس کے بعد اپوزیشن کی ذمہ داری ہے, لیکن پہلا قدم اٹھانا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور میں چند لوگوں کو حکومت کے ملا ہوں, مجھے کچھ اچھی وائبز آ رہی ہیں کہ شاید پولیٹیکل لوگوں کے اب مذاکرات شروع ہو جائیں اوپن, اچھا, اور چیزیں بہتری کی طرف چلے جائیں. مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے تک کیرانہ ثناء اللہ کا آپ بیان پڑھیں, آپ اور مسلم لیگیوں کے حکومت کے لوگوں کے بیانات پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا میرے خیال ہے پی ٹی آئی کا بھی وہ طبقہ جو جینون کوئی ڈیموکریسی پہ بلیو رکھتا ہے, بے شک ہے وہ تھوڑا, لیکن وہ بھی اب اس لڑائی سے تنگ آ چکا ہے. وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہمیں ڈیلیور کرنا پڑے گا, ہمیں نظام چینج بھی کرنا ہے تو کے پی کے میں ڈیلیور کر کے دینا پڑے گا. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ساری پولیٹیکل جماعتوں کو الٹیمیٹلی پراچا صاحب ایک ٹیبل پہ بٹھانا پڑے گا اور نیشنل کنسنسس سے جو ایجنڈا بنے گا, اکنامک ایجنڈا ہو, لوکل باڈیز کا الیکشن ہو, الیکشن ریفارمز کی باتیں ہوں, چیف الیکشن کمیشن کا تقرر ہو, یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ اتفاق کرنا ہماری آئینی اور قانونی بھی ذمہ داری ہے. اور مجھے امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ ضرور ہوگا. چلیں, آپ نے امید ظاہر کر دی. گورنر صاحب میرا آپ سے ذرا ہٹ کے بھی ایک سوال ہے. پی آئی اے کی نجکاری ہو گئی, آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اب یہ دوبارہ لاجواب سروس بن جائے گی باکمال لوگوں کے لیے؟ دیکھیں, عارف حبیب گروپ جو ہے یہ پرائیویٹائزیشن میں ایک جو بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے کہ خریدار کون ہے, اور اس میں جو خریدار ہیں وہ عارف حبیب گروپ ہے جو پاکستان کا ون آف دا بیسٹ بزنس گروپس ہے. اور انہوں نے ہر شعبے میں, چاہے وہ بینکنگ سیکٹر ہو, انشورنس ہو, دوسرے سیکٹرز جو بھی ہیں جس میں بھی وہ بزنس کرتے رہے ہیں, پچھلے بہت ڈیکیڈ سے انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے بزنس گروپ تو اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور اس وجہ سے
امید کی جا سکتی ہے کہ جی کہ پی آئی اے کو ریوائیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس میں کوئی ایسی کوئی آپ کو بڑی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پر جس طرح سے حکومت نے ان کو بیچا ہے، جو بیلنس شیٹ بیچی ہے، وہ تو ظاہر ہے صاف کر کے بیچی ہے. اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 10 بلین ان کو دینے 75% شیئرز لینے کے لیے، اور 9.5 بلین روپے جو ہیں وہ کیش پی آئی اے کی بیلنس شیٹ میں پڑا ہوا ہے. تو ادھر ہی سے اٹھا کے مطلب سمجھ لیں فری میں ملا ہے. حالانکہ میں پرائز پر کبھی شور نہیں مچاتا، میں کنسرن ریز اس لیے نہیں کرتا. پرائز از اے فنکشن آف مارکیٹ ڈائنامکس. وہ جو بائر ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، سیلر نہیں. حکومت کیسے کہہ سکتی کہ جی 80 بلین منیمم ہونا چاہیے جو بھی ہے. سو عارف حبیب گروپ سے امید بالکل یہ ہے کہ جی دے ول رن اٹ ویری ویل اینڈ دے ول سگنیفیکنٹلی امپروو پی آئی اے. پی آئی اے تو بہت ہی بدحالی کا شکار ہو چکا تھا. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. چلیں لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. بہت شکریہ جناب گورنر محمد زبیر صاحب، جناب ندیم افضل چند صاحب، جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے عارف حبیب صاحب ہی ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس.